بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 381 میں سپارہ نمبر 10 سے سورہ انفال کی منتخب کردہ آیات 59 اور 60 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا اور ساتھ ساتھ درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ پہلا ربط اور تعلق کچھ یوں ہے کہ پچھلی آیات میں ان وعدہ خلاف دشمنوں کفار کا ذکر ہوا جن پر ہم قابو پا لیں اور انہیں اس حرکت کی سزا دے سکیں۔ اب ان کفار کا ذکر ہے جو ہمارے سخت قسم کے دشمن ہوں مگر ہمارے قبضہ میں نہ آئیں بلکہ جنگ سے بخیریت لوٹ جائیں۔ ان کے متعلق پیش گوئی فرمائی جا رہی ہے کہ وہ بھی ان قریب تمہاری گرفت میں آئیں گے۔ دوسرا تعلق کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیہ کریمہ میں وعدہ خلاف بدعہد کفار کو سزا دینے کا حکم دیا گیا تھا۔ اب مسلمانوں کو جہاد کی تیاری اپنے میں قوت پیدا کرنے کی تاکید فرمائی جا رہی ہے جس سے وہ ان سزاؤں پر قادر رہیں اور جس سے ان کا رعب کفار کے دلوں میں قائم رہے۔ تیسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں اچانک غزوہ بدر واقع ہو جانے اور مسلمانوں کی کمزوری و ضعف کے باوجود کفار پر غالب آ جانے کا ذکر ہوا۔ اب ارشاد ہے کہ آئندہ جنگ کی تیاری کرو۔ اس قسم کی غیبی نصرت اور فتح ہمیشہ نازل نہیں ہوگی بلکہ تم کو تیاری کرنا پڑے گی۔ گویا غزوہ بدر میں قدرتی فتح کے بعد آئندہ قانونی فتح کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد ان آیات مقدسہ کا شان نزول بھی جان لیتے ہیں۔ اسلامی غزوات خصوصاً غزوہ بدر مسلمانوں کے مقابل آنے والے کفار 3 ٹولے ہوئے۔ بعض وہ جو غازیوں کے ہاتھوں میں قتل ہو گئے اور بعض وہ جو اسلامی قیدی ہوئے اور بعض وہ جو نہ قتل ہوئے نہ قید ہوئے بلکہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کے متعلق مسلمانوں کو رنج ہوا کہ اگر یہ لوگ تو ہمارے بدترین دشمن ہیں، یہ نکل کیوں گئے ہیں؟ ان کے متعلق یہ پہلی آیہ مقدسہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا یہ نازل ہوئی اور جس میں مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ ان کے پیچھے جانا یہ عارضی ہے، ان کا بھاگ جانا عارضی ہے، ان قریب یہ تمہارے قبضے میں آ جائیں گے۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات اور شان نزول کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ یہ آیات مقدسہ ان مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے یوم بدر میں راہ فرار اختیار کی تھی۔ اے محمد آپ ہرگز یہ نہ سمجھیے کہ یہ کافر اللہ کی پکڑ سے بچ کر نکل جائیں گے، یہ اللہ کو کبھی بھی عاجز نہیں کر سکتے۔
اور نہ اس سے بچ کر نکل سکتے ہیں۔ یحسبن اور تحسبن کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ یا کے ساتھ بھی اسے پڑھا گیا ہے اور اسے تا کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے۔ اگر اسے یا کے ساتھ یحسبن پڑھا جائے تو مفعول اول محذوف ہے اور وہ انفسہم ہے، اور ایک قراءت میں انہم یہ حمزہ کے فتح اور لام کی تقدیر کے ساتھ ہے، یعنی لی انہم انہم لا یعجزون، اسے بتا رہے ہیں کہ یہ ایک قراءت میں لی انہم ہے، اور ان سے جنگ کے لیے یعنی کفار سے جنگ کے لیے مقدور بر قوت مہیا رکھو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تیر اندازی ہے اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے۔ الرباط یہ بتا رہے ہیں اس کے حوالے سے کہ مصدر ہے، اس کا معنی ہے اللہ کے راستے میں محبوس رکھنا، تاکہ تم اس کے ذریعے اللہ کے اور اپنے دشمن کفار مکہ کو خوف زدہ کر سکو، اور ان کے علاوہ دوسروں کو بھی، یعنی ان کے اغیار کو، اور وہ منافقین اور یہودی ہیں۔ لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، تم انہیں نہیں جانتے، اللہ ان کو جانتا ہے۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تم کو اس کا پورا پورا اجر دیا جائے گا، اور تمہارے اوپر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا کہ اس اجر میں سے کچھ کمی کر دی جائے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اس آیہ مقدسہ میں اس واقعاتی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اہل کفر تو تمہارے اور تمہارے دین کے دشمن ہی رہیں گے۔ حق و باطل، کفر و ایمان کا معرکہ قیامت تک جاری رہنے والا ہے، لہٰذا تم اس سے مقابلہ کے لیے ہمیشہ تیار رہو، اس کی طرف سے ہرگز کسی قسم کی کوئی غفلت نہ برتو، اور اپنے پاس وہ سامان رکھو جس سے ان پر ہیبت طاری ہوتی رہے اور ان کے دل دہلتے رہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ تمہارے پاس ایک مستقل فوج ہمہ وقت تیار رہنی چاہیے تاکہ بوقت ضرورت فوراً جنگی کاروائی کر سکو۔ یہ نہ ہو کہ خطرہ سر پر آنے کے بعد گھبراہٹ میں جلدی جلدی رضاکار اور اسلحہ و سامان رسد جمع کرنے کی کوشش کرو اور اس دوران دشمن اپنا کام کر دکھائے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اس آیہ مقدسہ میں سوانح حرب و ضرب سے اپنی مقدور بر ہر وقت تیار رہنے کی کھلی تاکید بلکہ حکم ہے۔ آیت میں قوت کا لفظ استعمال ہوا ہے، لہٰذا ہر قسم کی قوت کو عام ہے، خواہ وہ عددی قوت ہو یا آلات حرب کی ہو۔ یہاں تک کہ بعض فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ بڑھے ہوئے ناخن بھی اس میں داخل ہیں، اگرچہ حدیث مقدسہ میں قوت کی تفسیر تیر اندازی کے ساتھ کی گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تیر اندازی ایک بڑا جنگی ہتھیار اور نہایت اہم فن تھا، جس طرح اس دور میں گھوڑے جنگ کے لیے ناگزیر ضرورت تھے، لیکن اس ترقی یافتہ اور مشینی و سائنسی دور میں ان کی وہ افادیت نہیں رہی۔ اس لیے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم کے تحت آج کل جنگی ہتھیار مثلا میزائل، راکٹ، ٹینک اور جنگی جہاز اور بم کی تیاری کی ضرورت ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت کو ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے دشمنوں سے مقابلہ کے لیے، اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ مذکورہ ساز و سامان عملاً کیوں کر ممکن نہیں ہے جب تک خود مسلمانوں کے پاس انجینئر اور دیگر ماہرین فن ہوں گے تو یہ سامان خود بھی تیار کیا جا سکتا ہے، اور مسلمان اپنے لیے اور اپنے دین کے لیے اور رسول اللہ اور اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کے لیے ہر وقت تیار رہ سکتے ہیں۔ آگے فرمایا وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ،
اس آیہ مقدسہ میں اشارہ ہے کہ ان کافروں کے علاوہ جن سے تمہارا سابقہ پالا پڑتا رہتا ہے، ان کے علاوہ اور بھی قومیں ہیں جو تمہارے علم میں نہیں ہیں مگر اللہ کے علم میں ہیں کہ کبھی ان سے تمہاری مڈ بھیڑ ہوگی۔ اس میں مجوسی اور روم کی مسیحی قومیں تو شامل ہی ہیں، ان کے علاوہ قیامت تک آنے والی تمام صہیونی قوتیں بھی شامل ہیں، منافقین بھی ہیں، یہودی بھی شامل ہیں۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرما رہے ہیں کہ نفس کو مال خرچ کرنے میں تنگی اور بخل کی ایک بڑی وجہ اس خیال سے پیدا ہوتی ہے کہ یہ مال ضائع ہو رہا ہے، اس کے معاوضہ میں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس آیت نے اس خیال کو جڑ سے ہی اکھاڑ دیا اور اطمینان دلایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا مال ضائع نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہاں آخرت میں پہنچ کر اس سے کہیں زیادہ اجر ملے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی تمہارے لیے کسی کمی کو تمہاری جزا کو کم نہیں کیا جائے گا۔ آئیے طلبہ کرام، تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں اغراض و فوائد کی طرف۔ آفالت کے حوالے سے بتا رہے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے رہا ہونا، چھوڑنا، راہ فرار اختیار کرنا۔ انفلاۃ البطن کا معنی ہوتا ہے پیٹ کے بل چلنا، اور انفلاۃ الریح کا معنی ہوتا ہے ہوا کا خارج ہونا۔ لا تحسبن، یہاں بتا رہے ہیں کہ یہ خطاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، اور یہ متعدی بدو مفعول ہے۔ اس کا پہلا مفعول الذین کفروا ہے اور دوسرا مفعول سابقوا جملہ ہو کر ہے۔ اللہ سابقوا کا مفعول ہے، قرینہ مقام کی وجہ سے حذف کر دیا گیا ہے، جس کو مفسر علام نے ظاہر کر دیا ہے۔ اور ایک قراءت میں تحسبن یہ یا کے ساتھ یعنی یحسبن ہے، اس صورت میں یحسبن کا مفعول اول محذوف ہوگا، یعنی اصل عبارت کچھ یوں بنے گی لا یحسبن الذین کفروا انفسهم۔ ایک قراءت میں انہم حمزہ کے ساتھ ہے، اس صورت میں لام مقدر ہوگا، یعنی لی انہم ہوگا۔ رباط الخیل کے اندر رباط مصدر بمانے مفعول ہے، یعنی ای خیل المربوط، جہاد کے لیے تیار بندے رہنے والے گھوڑے مراد ہیں۔ رباط کا عطف قوتن پر ہے اور عطف مصدر علی المصدر ہے۔